اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شکیر الحق ایک نئی نشست، ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچے، بچیوں اور بیٹے اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور یہ تیسری شب کی رحمت کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی تیسری شب ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق جو تجربہ کار اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، وہ ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک دوڑتا ہوا آتا ہے اور اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اڑان بھرتے ہوئے رمضان المبارک کی ساعتوں کو اس میں سے جتنا بھی حاصل کرنا چاہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن بنایا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہماری تعلیم کے اندر، ہماری زراعت کے اندر، ہماری تجارت کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے سال کے اندر یہ ایک سیزن مقرر کیا ہے، اور یہ سیزن کس چیز کا سیزن ہے؟ یہ سیزن روح کو تازہ کرنے کا سیزن ہے۔ یہ سیزن اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا سیزن ہے۔ ان ساعتوں کو سمیٹ کر رکھیے، ان کو جانے مت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کون سا کام کریں جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط بھی ہو اور ہماری روح بھی تازہ ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، اور روزے فرض کرنے کی جو حکمت ہے، سال میں ایک دفعہ روزے فرض کرنے کی جو حکمت اللہ تعالیٰ نے جو ماہرین بیان کرتے ہیں، جو علماء دین بیان کرتے ہیں، جو مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ حکمت یہ ہے کہ آپ کا جسم بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے اور آپ کی روح بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو اسی طرح رکھا جائے، اسی طرح اس پہ عمل کیا جائے جیسا کہ اس پہ عمل کرنے کا حق ہے۔ ہمارے رمضان کے دنوں میں کیا تدبیر اختیار کریں، ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہمارے جو جسم ہے اس میں بھی تر و تازگی آ جائے اور ہماری روح بھی چمک اٹھے، ہماری روح بھی تر و تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ ہمیں قرآن سے رشتہ کو جوڑنا ہوگا۔ ہم میں سے میرے سننے والے پوری دنیا میں سن رہے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ سنتے ہیں، انڈیا میں رہنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے لوگ بھی میری باتوں کو سنتے ہیں۔ جہاں جہاں لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ قرآن سے اپنے رشتے کو جب مضبوط کرنے کی باری آتی ہے تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی روح کو تازہ کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ایک کام ضرور کر لیں، کسی طرح بھی قرآن کو زندگی میں ایک دفعہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ میں ویڈیو کے آخر میں ایک اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیں۔ اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ ہندی سمجھتے ہیں تو ہندی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یا کوئی بھی زبان آپ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ ایون آپ ترجمے میں جس کو بہتر سمجھتے ہیں، میرے سننے والے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کو بہتر سمجھتے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، ان سے گزارش ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ جو لوگ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس کو پڑھ لیں۔ کچھ جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ اس ترجمے سے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھ لے، جس کو کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں۔ آپ قاری نہیں بننا ہے، آپ کو قرأت نہیں کرنی ہے، لیکن قرآن کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ یقین جانیے آپ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ قرآن کو ایک دفعہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ صحیح طریقے سے جو لوگ اپنے بچپن میں انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا اور قرآن شریف جو ہے وہ اب بیچارے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کاروباری ضروریات کو پورا کرنے میں وہ ٹائم نہیں نکال پائے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ بھولنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور یہ بھولنے کا عمل آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں شوق ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، گھر کے ماحول کو بھی دیکھتا ہے اور ساری چیزوں کو، معاشرے کے ماحول کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ آہستہ 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 اس سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ دور ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو ایک مسلمان کی حیثیت سے خوف آنے لگتا ہے، اس کو خوف یہ آنے لگتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ پڑھ دوں۔ تو پھر وہ جو کبھی کبھی کسی قرآن خوانی میں یا کسی تقریب میں یا کسی کے مرنے کے اوپر یا کسی دکان کی افتتاح کرنے کے موقع پر جو پڑھا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ بھول جاتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ پڑھ دوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے ثواب کے بجائے اس کا گناہ ملنا شروع ہو جائے، تو وہ پڑھنے سے اجتناب کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بالکل بھول جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو قرآن کو بچپن میں پڑھنے کے بعد بھول چکے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے قرآن شریف کو پڑھ لیں، تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آپ جتنا آتا ہے اتنا ضرور پڑھیں، روز پڑھ لیں۔ جتنا قرآن آپ کو آتا ہے اتنا قرآن آپ روز پڑھ لیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں، ایک سورہ پڑھ لیں، آپ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ جو زبان آپ صحیح طور پر سمجھتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن سے دوستی کریں، وہاں آپ کو آپ کے کاروباری مسائل کا حل بھی ملے گا، وہاں آپ کو آپ کے معاشرتی مسائل کا حل بھی ملے گا، وہاں آپ کو آپ کے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ بہرحال میں نے جیسا کہا کہ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا، اور
اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے دن بہت اچھے دیے ہیں، اور اس کا پہلا عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، اس کی تیسری رات آج ہو رہی ہے، جو کہ رحمت کا ہے۔ اس میں ہم جتنی رحمت اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں، اس کی رحمت کو طلب کریں۔ چند دنوں میں دوڑتا ہوا چلا جائے گا، اڑتا ہوا چلا جائے گا، اور دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا مغفرت کا، اور یہ مغفرت کا عشرے کے بعد ایک اور عشرہ شروع ہوگا جو جہنم سے نجات کا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سیزن لگایا ہوا ہے، سیزن ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نیکیاں کما لیں آپ۔ اس سیزن میں اللہ تعالیٰ نے اس سیزن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے نجات۔ پھر اس کے بعد آخری عشرے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور سیزن دے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اس آخری عشرے کے اندر طاق راتیں بھی ہیں، اور اس میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں سے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ تصور کریں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا سیزن بنایا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد جب آپ رمضان کے روزے سے فارغ ہوں گے، راتوں کے طاق راتوں کو، نور کو سمیٹ کر اپنے جسم اور اپنی روح کے اندر جذب کریں گے، اور عید کی نماز پڑھ کر جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ جہنم سے آپ کی خلاصی ہو جائے گی، اور جنت آپ کے انتظار کر رہی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ بات آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے آفس کے اندر کمپیوٹر کی اسکرین کھلی ہوئی تھی۔ اس کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر قرآن کی آیت، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آیت جو قرآن کی سورہ تھی وہ الحمدللہ رب العالمین تھی۔ اس الحمدللہ رب العالمین کا ایک PDF موجود تھا میرے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر۔ اس کو میں نے پڑھا، بہت اچھے سے پڑھا۔ لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ گیا، اور پوری سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لی۔ میرے پاس کچھ ٹیبل کے اوپر پیپر بھی پڑے ہوئے تھے، اور اس پیپر میں کوئی ڈرافٹ تھا، اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ڈرافٹ کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے ڈرافٹ کو پڑھا تو وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ اس کو میں نے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد اس میں سے کچھ 1-2 لفظ ایسے تھے جو کہ مجھے اسپیل کرنے پڑے۔ میں نے اس کی اسپیلنگ کی، بہت اچھی طریقے سے اسپیلنگ کی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو قرآن کی جو اسکرین میرے اوپر سورہ فاتحہ کی اسکرین میرے کمپیوٹر پہ آ رہی ہے، اس کو میں اسپیل نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہاں سے میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ سورہ فاتحہ بچپن سے پڑھتا ہوا آیا ہوں، اور اس کو میں اسپیل نہیں کر پا رہا ہوں، اس کو ہجے نہیں کر پا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو پھر اس کے بعد میں نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا، اور مولوی صاحب سے رابطہ کر کے میں نے نورانی قاعدے سے، یا یسرن القرآن جس کو کہتے ہیں، بہت سارے نورانی قاعدہ ہوتا ہے، یسرن القرآن ہوتا ہے، اقرا قاعدہ ہوتا ہے، بہت سارے قاعدے، اب تو بہت سارے قاعدے آ گئے۔ ہمارے زمانے میں یسرن القرآن اور نورانی قاعدہ ہوتا تھا۔ تو نورانی قاعدے سے میں نے الف با سے دوبارہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 2 سال مجھے لگے، اور 2 سال کی محنت کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ٹائم بھی مل گیا، اور ساری چیزوں کے بعد 2 سال کی محنت کے بعد آج میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ تو مجھے قرآن شریف پڑھنے میں یقین جانیے جو مزہ آتا ہے وہ پہلے نہیں آتا تھا۔ پہلے میرا بھی وہی حال تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا سا خوف آتا تھا، کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میں قرآن غلط نہ پڑھ دوں، تو بجائے یہ کہ ثواب کے اس کا گناہ
مجھے میرے سر کے اوپر آ جائے گا، اور الحمدللہ میں نے اس کو نورانی قاعدے سے پڑھا، اور 2 سال کی محنت اور جستجو کے بعد میں نے اس سنگ میل کو عبور کیا، اور قرآن کو میں نے کہا کہ 12 سال پہلے کی بات ہے، 12 سال پہلے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، آج میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے اندر سے تقویت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے میں فیس بک کے ایک پیج کا اس میں لنک دوں گا، اور اسی سلسلے میں نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنائی ہے، وہ الاثر قرآن اکیڈمی کے نام سے۔ اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے جو پوری فیملی اگر چاہے قرآن کو قاعدے سے پڑھنا، اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، اور جو بچے پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور چاہے وہ یورپ میں رہتے ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ہمارے اس ویب سائٹ سے اور فیس بک کے لنک کا جو پیج میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم ابھی ہم اس کے ایڈمیشنز شروع کر دیں گے رمضان کے آخر میں، رمضان کے دوسرے عشرے یا تیسرے عشرے میں اس کے ایڈمیشن شروع کر دیں گے، اور اس کی کلاسز جو ہیں انشاءاللہ ہماری شوال کے مہینے میں اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم آپ کی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت کر سکیں، اور اس سلسلے میں جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر لیں۔ الاثر قرآن اکیڈمی کے نام سے ہم نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے، وہ ویب سائٹ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی، اور فیس بک کا لنک کا پیج ہے، اس پہ آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے نمبر بھی شیئر کر دیے جائیں گے۔ وہ ساری چیزوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو لوگ اس سلسلے میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ قرآن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تجوید کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، بچوں کو تو خیر سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، وہ ہو ہی جائے گا۔ میں اسپیشلی گزارش کر رہا ہوں لوگوں سے جو کہ اپنی ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں اور وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب اس عمر میں کیا پڑھنا ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کی مثال موجود ہے، 50 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اگر آپ کی عمر 40 یا 50 یا 35 یا 40 ہو گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ شروع کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، اور نیت کریں کہ اگلے رمضان میں انشاءاللہ آپ اس قرآن کو، جہاں آپ کو ایک صفحہ پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اگلے رمضان میں پورا قرآن اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ ختم کر سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں کے عشرے کی اور مغفرت کے عشرے کی اور جہنم سے نجات کے عشرے کی ساعتوں کو اپنے جسم اور اپنی روح میں جذب کرنے کی توفیق، صلاحیت، جستجو اور محنت عطا فرمائے۔ آج اپنی ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں۔ آپ کو فیس بک کا جو پیج ہے الاثر قرآن اکیڈمی کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی ویب سائٹ کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ویب سائٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔